بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل نسیم رضا زری کے معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بفضلہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں نسیم رضا زری آپ کے درمیان اس موضوع کے ساتھ، اگر کوئی انسان نماز قضا کر کے پڑھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اچھی باتیں حاصل کرتے رہیے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ویڈیو شیئر کرنا کسی کے کام آ جائے، کوئی اس پر عمل کر لے اور وہ نیکیوں کا حقدار بن جائے، اور ہم اور آپ بھی نیکیوں کے حقدار بن جائیں۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے، اگر کوئی انسان نمازی ہے تو اسے اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ نماز ادا نہ کر لے۔ لیکن کچھ میرے بھائی یہ عادت بنا لیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں نماز ضرور پڑھنی ہے، لیکن فجر میں نہ جا کے ظہر میں پڑھ لیں گے، 2 رکعت فجر کی پڑھ لیں گے، باقی ظہر کی پڑھ لیں گے۔ یہ ظہر میں نہ پڑھ کے ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیں گے، عصر ظہر کی قضا پڑھ لیں گے، یا عصر میں نہ پڑھ کے سوچتے ہیں مغرب میں چلے جائیں گے، مغرب کی پڑھ لیں گے اور عصر کی قضا پڑھ لیں گے، یوں ہی نماز قضا کر لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھ تو رہے ہیں۔ ہاں بھائی، پڑھ تو رہے ہو، یہ بھی اچھی بات ہے، ہر حال میں ایمان والے کو نماز پڑھنی چاہیے، لیکن بلا عذر شرعی نماز قضا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اسے بالکل ہلکے میں نہ لیں، یہ نہ سوچیں کہ قضا پڑھ لیں گے، ایک روایت سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ روایت یہ ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی بہن کا انتقال ہوا۔ جب اس بھائی نے اپنی بہن کو کفن نہلا کر، کفن پہنا کر، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر قبر میں اتارا، اور بھی اس کے دوست و احباب، اعزاء اقربا دفن میں شریک رہے۔ جب وہ اپنی بہن کو قبر میں اتار رہا تھا تو اس کے پاس ایک پیسوں کی تھیلی تھی، جس تھیلی کے اندر اس کی رقم موجود تھی۔ اس انسان کو، اس نوجوان کو بہن کا غم بھی تھا، اس لیے کہ بہن کی محبت بھائی بخوبی جانتے ہیں۔ بہن کے غم میں اسے کوئی پتہ نہ رہا کہ میرا پیسہ، میرا روپیہ کہاں ہے، میرے پیسے کی تھیلی کہاں ہے۔ وہ تھیلی قبر میں گر گئی اور اس کی نظر نہ پڑی۔ جب قبر بنا دی گئی، جب قبر تیار کر دی گئی اور دوست و احباب، عزیز و اقارب دفن کر کے واپس پہنچ گئے، اپنے اپنے گھر پہنچے، یہ نوجوان بھی اپنے بہن کے غم میں ڈوبا ہوا اپنے گھر پہنچا، اس لیے کہ آج اس نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا،
بڑا پریشان تھا بیچارہ یہ، لیکن کوئی ضرورت پڑی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ نوجوان جب اپنی تھیلی کو دیکھتا ہے، جو پیسوں کی تھیلی تھی جس میں اس کی رقم تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہ تھیلی غائب تھی۔ کافی اس نے ذہن دوڑایا کہ تھیلی کہاں گئی۔ اسے یاد آیا، خوب یاد آیا کہ جب میں بہن کو قبر میں اتار رہا تھا تو کوئی چیز گری تھی، لیکن توجہ نہ دی، دھیان نہ دیا اور قبر کو بند کر دیا۔ یہ سمجھ گیا یقیناً میری جو پیسوں کی تھیلی ہے وہ قبر کے اندر ہے۔ اب رقم بھی اچھی خاصی تھی۔ اس نے سوچا ابھی تو بہن کو دفن کیا ہے، ابھی گھر بھی نہ پہنچ سکا تھا۔ واپس پلٹا۔ واپس پلٹنے کے بعد اس نوجوان نے اپنی بہن کی قبر سے مٹی کو ہٹایا۔ قبر سے مٹی ہٹانے کے بعد اس نوجوان نے جیسے تختوں کو ہٹایا، قسم رب کعبہ کی روایت بتاتی ہے اس نوجوان کی چیخ نکل گئی۔ یہ نوجوان تڑپ کر رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جس بہن کو اس نے پیار و محبت کے ساتھ پالا تھا، جس بہن کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا تھا، جس بہن کو اس نے عزت کے ساتھ قبر میں اتارا تھا، وہ بہن آرام میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، وہ بہن جہنم کے شعلوں میں جل رہی ہے۔ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس کی قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا جب ایک بھائی نے اپنی بہن کو دیکھا تو بھائی کی روح کانپ گئی، چیخ نکلی، قبر کو بند کیا، ماں کے پاس آ کے بولا میری پیاری ماں یہ تو بتا میری جو بہن تھی جس کو میں نے دفن کیا ہے، اے ماں اس کے اعمال کیسے تھے، وہ کیا عمل کرتی تھی، وہ کتنی بڑی گنہگار تھی، ماں اس کے گناہ کیا تھے۔ اس لیے کہ ماں بیٹی کے راز کو خوب جانتی ہے، ماں کو سب پتا ہوتا ہے میری بیٹی کون سی کیسی ہے۔ ماں بتا میری بہن کے اعمال کیسے تھے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو دیکھے، بیٹا زار و قطار رو رہا تھا، اشک بہا رہا تھا، رو رو کے کہتا تھا ماں بتا دے میری بہن کی کون سی کمیاں تھیں، کون سی خامیاں تھیں۔ ماں بولی بیٹے کیوں روتا ہے، بیٹے کیوں پریشان ہوتا ہے، پریشان ہونے کی رونے کی وجہ کیا ہے۔ نوجوان کہتا ہے ماں میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے دیکھے ہیں، ماں میں نے اپنی بہن کی قبر کو جہنم بنے ہوئے دیکھا ہے، ماں میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن آگ کے شعلوں میں جل رہی ہے، جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹے یہ تو بتا تو نے کیسے دیکھ لیا، بیٹے تجھے وہم و گمان ہے، بیٹے اس بات کو ذہن سے نکال دے، تو نے کیسے دیکھ لیا۔ بیٹا کہتا ہے ماں میرے پیسوں کی تھیلی قبر میں گر گئی تھی بہن کی، میں واپس گیا تھا قبر سے تھیلی نکالنے کے لیے، ماں جیسی میں نے قبر کو کھولا، قبر سے مٹی کو ہٹایا، تختہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، ماں میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن آگ کے شعلوں میں جل رہی ہے۔ ماں کون سا اس کا ایسا عمل تھا جو آگ کے شعلوں میں جلنا پڑ رہا ہے۔ اے نبی پاک کے چاہنے والوں، اے نبی پاک کے غلاموں، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ یہ ماں کہتی ہے بیٹے یوں تو تیری بہن پرہیزگار تھی، یوں تو تیری بہن بدکار نہ تھی، کوئی گنہگار نہ تھی، لیکن ہاں میرے بیٹے ایک وہ گناہ کرتی تھی، ایک گناہ وہ کرتی تھی
اور وہ گناہ یہ تھا میرے لال کہ تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، نماز میں سستی کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن نماز قضا کر کے پڑھتی تھی، وقت نکل جایا کرتا تھا، اس کے بعد وہ پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں اس واقعے سے عبرت حاصل کریں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب نماز پڑھنے والی ایک خاتون جو نمازی ہے، نماز پڑھتی ہے پابندی کے ساتھ لیکن وقت نکال کر پڑھتی ہے، جب قضا نماز کو قضا کر کے پڑھنے والی کی قبر میں آگ کے شعلے ہیں، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ نماز قضا کر کے پڑھتی ہے، لیکن پڑھتی تو ہے۔ جب نماز پڑھنے والی کو، جو نماز وقت پر نہیں پڑھتی لیکن پڑھتی ہے، جب اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں ذرا سوچیں، جو نماز کے قریب ہی نہیں ہے، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اپنی قبر کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نمازوں کے پابند ہو جاؤ۔ اگر نمازوں کی پابندی کرو گے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو گے تو قسم رب کعبہ کی، یہ تمہاری نمازیں تمہاری قبر کی روشنی بن جائیں گی، یہ تمہاری نمازیں تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی راہ سکون بن جائیں گی، راہ نجات بن جائیں گی، بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، لیکن ہم اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سے میرے بھائی بالکل نماز کے قریب نہیں ہیں، بہت سی میری بہنیں بالکل نماز کے قریب نہیں ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ جب قضا نماز پڑھنے والی کے لیے یہ عذاب، جو نماز پڑھتی تھی لیکن قضا کر کے، تو جو پڑھتا ہی نہ ہو، جو پڑھتی ہی نہ ہو، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، جو نماز قضا کر چکے ہیں ان کی قضاء عمری پڑھیں اور آئندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، دل سے عہد کریں انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم اور آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا، ہم نمازی بن جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم سب کو پابندی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نماز پڑھتے ہیں مولا انہیں نماز کی برکت سے دونوں جہاں کی کامیابی والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، اگر ابھی تک آپ حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور آئندہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ بتائیں گے، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور بھی یہ پیغام سنے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور کوئی نمازی بن جائے۔ کوئی اگر نمازی بن جائے گا ایمان والا، اور پھر اس کی یہ نماز اس جنت میں لے کے جائے گی، تو انشاءاللہ حصہ ہمارا اور آپ کا بھی ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دونوں جہاں کی خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔